بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ آدمی کا زبانی قرآن پڑھنا 1000 درجے رکھتا ہے، جبکہ اس کا قرآن کریم سے دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے بھی 2000 درجے رکھتا ہے۔ 26ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ اس پارے میں 6 صورتیں ہیں: سورہ احقاف، سورہ محمد، سورہ فتح، سورہ حجرات، سورہ قاف اور سورہ زاریات۔ احقاف ریت کے ٹیلے کو کہتے ہیں۔ چونکہ سورت میں قوم عاد کا ذکر ہے جو ریت کے ٹیلوں کے پاس آباد تھی، اس وجہ سے اس سورت کا نام احقاف رکھ دیا ہے۔ ارونی ماذا خلقوا من الارض، اسلام کے بنیادی عقائد میں سے یہاں عقید توحید کو دلائل کی 3 قسموں کے ساتھ اس طرح ثابت کیا جا رہا ہے کہ مشرکین کے پاس اپنے عقیدہ شرک کو ثابت کرنے کے لیے نہ تو دلیل عقلی ہے اور نہ ہی دلائل نقلیہ میں سے کوئی دلیل ہے، تو عقیدہ توحید خود بخود ثابت ہو جائے گا۔ عقیدہ توحید تو دلائل عقلیہ و نقلیہ سے ثابت ہے۔ دلیل عقلی، آپ اسے فرمائیں کہ جو تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ اوروں کی عبادت کرتے ہو تو یہ بتاؤ کہ جن کو تم خدا بناتے ہو کیا انہوں نے زمین کی کوئی چیز پیدا کی ہے یا آسمانوں کی تخلیق میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ دلیل نقلی، آسمانی کتاب سے ایتونی بکتاب من قبل ھذا، تمہارے اس دعویٰ پر اگر اس سے پہلے کسی آسمانی کتاب میں کوئی بات درج ہے تو میرے پاس لاؤ۔ دلیل نقلی، پیغمبر کی زبان سے، او آثارت من علم، یا کسی پیغمبر کی زبان سے کوئی بات نکلی ہو، کوئی علمی بات ہو تو بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ والدین اسلام لے آتے اور اولاد کفر پر ہوتی، بعض دفعہ اولاد اسلام قبول کر لیتی مگر والدین کفر پر برقرار رہتے، اور بعض مرتبہ اپنی مسلمان اولاد پر تشدد بھی کرتے۔ تو یہاں اولاد کو سمجھایا جا رہا ہے کہ والدین جیسے بھی ہوں ان کے حقوق کا خیال رکھو، البتہ کفر، غلط عقائد اور گناہ کے کام میں ان کی اطاعت نہ کرنا۔ حتیٰ اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، ایک تفسیر کے مطابق یہ دعا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانگی تھی: اے اللہ مجھے توفیق دیں کہ وہ نعمتیں جو آپ نے مجھ پر اور میرے والدین پر فرمائی ہیں میں ان پر آپ کا شکر ادا کروں، میں ایسے نیک اعمال کروں جن سے آپ راضی ہو جائیں، اور آپ میرے اولاد کو بھی نیک بنا دیں۔ اے اللہ میں آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، توحید اسلام کے بنیادی عقائد میں سے پہلا عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے درمیان متفق علیہ رہا ہے۔ قوم عاد جو یمن کے علاقے میں آباد تھی، حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث کیا گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی دیگر انبیاء کی طرح اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، لیکن انہوں نے دعوت قبول کرنے سے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کر کے انہیں ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد احقاف قوم کا قصہ بیان کیا گیا ہے جنہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، جس کے نتیجے میں انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا۔ انہیں عذاب دینے کے لیے بادل بھیجا گیا، چونکہ کئی دنوں سے شدید گرمی پڑ رہی تھی، اس لیے وہ بادل دیکھ کر خوش ہو گئے اور انہیں یقین آ گیا کہ آج تو موسلادھار بارش ہوگی۔ وہ خوشی کے مارے گھروں سے باہر نکل آئے۔ اس بادل کے نمودار ہوتے ہی تیز اور طوفانی ہوا چلنے لگی۔ قوم عاد کے لوگ بڑے قداور اور جسیم تھے۔ ہوا نے انہیں اپنے دوش پر اٹھایا اور فضا میں لے گئی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ کیڑے مکوڑے اڑ رہے ہیں۔ پھر انہیں زمین پر پٹک دیا، وہ زمین پر مردار پڑے۔ یوں محسوس ہوتے تھے گویا کھجور کے کھوکھلے تنے پڑے ہوئے ہیں۔ قوم عاد کا واقعہ سنا کر اہل مکہ کو ڈرایا گیا ہے کہ تم ان سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، اگر سرکشی اختیار کرو گے تو تم بھی عذاب الہی کی لپیٹ میں آ کر رہو گے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل طائف کو تبلیغ کر کے واپس مکہ تشریف لاتے ہوئے مقام نخلہ پر فجر کی نماز کی ادائیگی میں تلاوت فرما رہے تھے۔ جنات کی ایک جماعت وہاں سے گزر رہی تھی، وہ ایک دوسرے کو خاموش کروا کر قرآن کریم سننے کے لیے رک گئے، اسلام بھی قبول کر لیا اور اپنی قوم کے لیے داعی بنے۔ پھر وقتاً فوقتاً کئی وفود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور اسلام قبول کرتے۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، گزشتہ آیت میں تھا کہ آپ طائف سے واپس آ رہے تھے جب جنوں کی ایک جماعت نے قرآن کریم سنا، اہل طائف نے آپ کو تکلیفیں پہنچائیں۔ اب یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ ان کی تکلیفوں پر صبر کریں جس طرح اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا۔ سورہ محمد، اس سورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی لیا گیا ہے، اس لیے سورت کا نام محمد رکھا گیا ہے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، کافروں نے 2 کام کیے، پہلا انہوں نے خود بھی کفر اختیار کیا، دوسرا دیگر لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا۔ نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ضائع فرما دیے، جبکہ ان کے مقابلے میں اہل ایمان لائے، نیک اعمال کیے اور آپ پر جو کچھ نازل ہوا اس کو دل و جان سے مانا۔ نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا اور ان کے احوال اور دلوں کی بھی اصلاح فرما دی۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، ان آیات میں بتایا گیا کہ جب تم کافروں سے ٹکراؤ تو ان کی گردنیں اڑا دو، یہاں تک کہ جب ان کو خوب قتل کر چکو تو جو باقی بچیں انہیں مضبوطی سے قید کر لو۔ ان قیدیوں کو بطور احسان بھی آزاد کیا جا سکتا ہے اور فدیہ لے کر بھی چھوڑا جا سکتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اپنے قیدیوں کے ساتھ تبادلہ کر لیا جائے، اور چوتھی امکانی صورت یہ بھی ہے کہ انہیں غلام اور لونڈی بنا لیا جائے، لیکن لونڈی اور غلام بنانا فرض
یا واجب کا درجہ نہیں رکھتا۔ جس وقت جنگی قیدیوں کو لوٹے اور غلام بنانے کی اجازت دی گئی، اس وقت پوری دنیا میں نہ صرف یہ کہ جنگی قیدیوں کو غلام بنا لینے کا رواج تھا، بلکہ ظالم لوگ ایسے آزاد انسانوں کو بھی غلام بنا لیتے تھے جن کا کوئی وارث یا طاقتور خاندان نہیں ہوتا تھا۔ یہ مظلوم طبقہ کسی بھی قسم کے انسانی حقوق سے محروم تھا۔ اسلام نے ان کے حقوق متعین کیے، انہیں آزاد کرنے کے فضائل بتائے اور ان کے خون کو حرمت بخشی۔ یہ اسلام کے حقوق دینے ہی کا نتیجہ تھا کہ تاریخ اسلام ایسے بے شمار غلاموں کا تذکرہ ملتا ہے جن میں سے کوئی مفسر تھا، کوئی محدث، کوئی فاتح اور کوئی وزیر اور فرمان روا۔ مسلمانوں نے کبھی بھی ان کی سابقہ غلامی کی وجہ سے انہیں حقارت کی نظر سے نہیں دیکھا۔ صدقہ خیرات کے دوسرے مصارف کی طرح مسلمانوں نے ایک اہم مصرف غلاموں کے ساتھ تعاون اور انہیں خرید کر آزاد کرنے کا بھی طے کر رکھا تھا۔ قرون اولیٰ کے مسلمان گردنوں کو آزاد کرنے اور کرانے میں کتنی دلچسپی رکھتے تھے، اس کا اندازہ اس روایت سے ہوتا ہے جس کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ایک صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30,000 غلام خرید کر آزاد کیے۔ سورۃ القتال بتاتی ہے اگر مسلمان اللہ کے دین پر استقامت دکھائیں گے اور اس کی نصرت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے تو اللہ ان کی مدد کرے گا اور انہیں ثابت قدم رکھے گا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ۔ اہل ایمان یعنی صحابہ کرام مخلص تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کے ساتھ ان کے عشق کی انتہا تھی، تو یہ انتظار میں رہتے تھے کہ کوئی نئی صورت نازل ہو تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو اور جہاد کی اجازت مل جائے۔ منافقین بھی زبانی طور پر یہی بات کہہ دیتے تھے۔ جب کوئی صورت نازل ہوتی اور اس میں جہاد کا بھی ذکر ہوتا تو منافقین کی حالت خوف کی وجہ سے اس شخص کی طرح ہو جاتی جس پر موت کی غشی طاری ہو چکی ہو۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کا حکم دیا، اب اللہ تعالیٰ اپنی شان بے نیازی بیان فرما رہے ہیں کہ تمہارے اموال کی ضرورت نہیں، یعنی اس کا فائدہ تمہیں ہی ہونا ہے، بلکہ تم خود بھی اگر تبدیل ہو گئے تو تمہاری جگہ ہم اور لوگوں کو لائیں گے جو تمہاری طرح نہیں ہوں گے، بلکہ وہ ہماری مکمل اطاعت کریں گے اور ہمارے حکموں کو مانیں گے۔ سورۃ الفتح، اس صورت میں فتح مکہ کا ذکر ہے۔ پہلے آیت میں لفظ فتح موجود ہے، اسی وجہ سے اس کا نام فتح رکھا گیا ہے۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ عمرہ کریں، اور آپ نے خواب بھی دیکھا تھا کہ صحابہ کرام کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ چنانچہ سن 6 ہجری کو آپ عمرہ کرنے کے لیے اپنی جماعت کے ساتھ روانہ ہوئے۔ مشرکین کی رکاوٹ کی وجہ سے حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک کھلی فتح عطا فرما دی جو سن 8 ہجری کو فتح مکہ کی صورت میں پوری ہوئی۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح دیگر تمام انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں۔ یہاں ذنب سے مراد گناہ نہیں بلکہ اجتہادی لغزش اور بھول چوک ہے۔ ذنب کا ایک معنی الزام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی اور مدنی زندگی میں جن لوگوں نے الزام لگائے تھے، اس کھلی اور شاندار فتح کی وجہ سے وہ آپ کے معتقد و موافق بن جائیں گے۔ اب وہ الزام کی بجائے آپ کی مدح کریں گے۔ اس طرح فتح اور مغفرت میں جوڑ ہے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جماعت کے ساتھ عمرہ کے لیے جا رہے تھے تو حدیبیہ کے مقام پر مشرکین کی طرف سے رکاوٹ ڈالی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ بھیجا کہ مشرکین کو اطلاع کریں کہ ہم صرف عمرہ کرنا چاہتے ہیں اور کوئی مقصد نہیں۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں شہید کر دیے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں سے بیعت رضوان لی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ اس آیت میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ ید اللہ تعالیٰ کی صفت اور متشابہات میں سے ہے جس کا حقیقی معنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ ہاں البتہ متاخرین حضرات درجہ ذن میں اس کا معنی قدرت کرتے ہیں۔ سیقول لک المخلفون من الاعراب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ کے سفر پر جانے لگے تو حضرات صحابہ کرام تو پہلے ہی سے تیار تھے، لیکن منافقین کے دل میں یہ تھا کہ اگر ہم عمرہ کے لیے مکہ گئے تو قتل ہو جائیں گے، واپس نہیں آ سکتے، جبکہ زبان سے کہتے ہیں کہ ہماری مجبوری تھی، کچھ مصروفیات تھی، اس لیے ہم نہیں جا سکے، تو ان کی زبان پر کچھ اور ہے اور دل میں کچھ اور ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک۔ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ میں شریک تھے، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت حدیبیہ کی، جسے بیعت رضوان بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام شرکاء سے غزوہ بدر کے شرکاء کی طرح اپنی رضا کا اعلان فرما دیا ہے۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا سے مراد فتح خیبر ہے جو حدیبیہ سے واپسی کے بعد حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت سارا مال غنیمت بھی عطا فرمایا جس سے معاشی خوشی حاصل ہو گئی۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ جب صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا جانے لگا تو مشرکین نے ضد اور تکبر کی وجہ سے کچھ ایسی چیزوں پر اصرار کیا جو صحابہ کرام کو ناگوار گزری۔ مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بجائے بسمک اللہم اور محمد رسول اللہ کے بجائے محمد بن عبداللہ لکھا گیا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دلوں میں تحمل پیدا کیا اور انہیں تقوی پر ثابت قدم رکھا۔
اسی کو سکینہ سے تعبیر کیا ہے۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ یہاں سے اس خواب کا ذکر ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے سفر پر جانے سے پہلے دیکھا تھا کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس خواب کی تعبیر سن 6 ہجری کی بجائے 7 ہجری کو پوری ہوئی۔ آپ نے اپنی جماعت کے ہمراہ امن و سکون کے ساتھ عمرہ کی ادائیگی فرمائی۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے، اور اس کی گواہی کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ غلبہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے غلبہ برہانی اور ایک ہے غلبہ عملی۔ غلبہ برہانی یعنی دلیل کے ساتھ تمام ادیان پر دین محمد کا غالب ہونا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو چکا ہے، اور غلبہ عملی صحابہ کرام کے دور میں ہو چکا ہے، اور پورے عرض پر غلبہ عملی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ محمد رسول اللہ صلح نامہ میں مشرکین نے اپنی ضد اور تکبر کی وجہ سے محمد رسول اللہ لفظ رسول اللہ لکھوانے سے انکار کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں محمد رسول اللہ کو نازل فرما کر قیامت تک کے لیے اس کو مستقل حصہ بنا دیا۔ محمد پیغمبر کی ذات کو کہتے ہیں، رسول پیغمبر کی بات کو کہتے ہیں، پیغمبر کی ذات بھی محفوظ ہے، پیغمبر کی بات بھی محفوظ ہے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں وہ کفار کے مقابلے میں سخت ہیں، آپس میں نرم ہیں۔ تم دیکھو گے کہ وہ رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اللہ کا فضل اور اللہ کی خوشنودی تلاش کرتے ہیں۔ کثرت سجود کی وجہ سے ان کے چہرے پر نشان نظر آتے ہیں۔ ان کے اوصاف تورات و انجیل میں بھی بیان کیے گئے ہیں۔ سورۃ الحجرات، حجرات حجرہ کی جمع ہے، گھر اور کمرے کو کہتے ہیں، چونکہ اس میں ان بدوؤں اور دیہاتیوں کا ذکر ہے جو ادب سے ناآشنا ہونے کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عوامی انداز میں کمرے کے باہر سے آوازیں دیا کرتے تھے، اس لیے اسے سورہ حجرات کہا جاتا ہے۔ چونکہ سورت میں مکارم اخلاق بھی بیان ہوئے ہیں، اس لیے اسے سورۃ الاخلاق و آداب بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو 5 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب کیا ہے۔ اس سورت کے اہم مضامین کو بالترتیب یوں بیان کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، اس کی ابتدا میں اللہ اور اس کے رسول کا ادب بیان کیا گیا ہے، وہ یہ کہ مومن کو چاہیے کہ جب تک اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہ جان لیں اپنی رائے اور فیصلے کا ہرگز اظہار نہ کریں۔ نمبر 2، اجتماعی اور معاشرتی آداب بیان کرتے ہوئے مسلمانوں کو تاکید کی گئی ہے کہ افواہوں پر کان مت دھرا کرو، اور اگر کوئی ایسا ویسا آدمی کوئی خبر تم تک پہنچائے تو اس کے بارے میں تحقیق کر لیا کرو۔ خبروں کے بارے میں تحقیق کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ اصحاب رسول کو خطاب کرتے ہوئے ان کی تعریف بھی کی گئی ہے کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے اور اس کے تمہارے دلوں میں سجا دیا ہے، اور کفر و گناہ اور نافرمانی سے تم کو بیزار کر دی ہے۔ نمبر 3، اڑتی افواہوں پر اعتماد بسا اوقات باہمی قتل و قتال تک پہنچا دیتے ہیں، اس لیے سمجھایا گیا ہے کہ اگر مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں برسر پیکار ہو جائیں تو ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو، کیونکہ دنیا بھر کے مسلمان خواہ گورے ہوں یا کالے، امیر ہو یا غریب، عربی ہوں یا اجمی، آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس کے بعد 6 ایسی معاشرتی خرابیوں اور برائیوں کی نشاندہی کی گئی ہے جن کی وجہ سے باہمی تعلقات بھی متاثر ہوتے ہیں، اور ان میں مبتلا انسان اللہ کی نظر میں بھی اچھا شمار نہیں ہوتا۔ پہلی برائی جس سے منع کیا گیا ہے وہ ہے ایک دوسرے کا مذاق اڑانا۔ عام طور پر ایک شخص دوسرے کا مذاق اس وقت اڑاتا ہے جب اسے حقیر اور اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھتا ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ جن کے ساتھ تم تمسخر کر رہے ہو سکتا ہے وہ اللہ کی نظر میں تم سے بہتر ہو۔ دوسری برائی یہ ہے کہ ایک دوسرے پر عیب لگانا، تانا دینا، ذلیل اور رسوا کرنا۔ تیسری برائی یہ ہے کہ کسی کو برے لقب سے پکارنا یا اس کا نام بگاڑنا۔ چوتھی برائی یہ ہے کہ کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا۔ اللہ کے نبی نے بدگمانی کو بدترین جھوٹ قرار دیا ہے۔ پانچویں برائی یہ ہے کہ مسلمانوں کے عیوب اور کمزوریوں کو تلاش کرنا اور ان کی ٹوہ میں لگے رہنا۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے وہ لوگوں کہ اپنی زبان سے تم ایمان لائے ہو مگر تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، تم مسلمانوں کے عیوب کی ٹوہ میں مت لگو، جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ گھر کے اندر اس کو رسوا فرما دے گا۔ چھٹی معاشرتی برائی جس سے ان آیات میں منع فرمایا گیا ہے وہ ہے ایک دوسرے کی غیبت کرنا۔ غیبت کرنے کو اللہ تعالیٰ نے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی ہے۔ غیبت کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ایسی مثال بیان فرمائی ہے جس سے ہر سلیم متبع انسان نفرت کرتا ہے۔ غیبت کرنے والا کسی جانور کا نہیں بلکہ انسان کا گوشت کھاتا ہے۔ جس انسان کا گوشت یہ کھا رہا ہے وہ کوئی غیر نہیں ہے بلکہ اس کا بھائی ہے، وہ گوشت کسی زندہ کا نہیں بلکہ مردہ کا ہے۔ باہمی تعلقات کی خرابی کا ایک بڑا سبب حسب، نسب اور مال و دولت پر فخر و غرور بھی ہوتا ہے، اس لیے سورہ حجرات میں اس کی بھی جڑ کاٹ دی گئی ہے اور واضح کر دیا گیا ہے کہ قوم، قبیلہ، ذات پات اور رنگ و نسل جیسی غیر اختیاری چیزوں میں سے کوئی چیز بھی انسان کو اللہ کے ہاں مکرم اور محبوب نہیں بناتی۔ اللہ کے ہاں عزت کا معیار صرف تقویٰ ہے، یعنی ہر قسم کے شرک اور حرام سے بچنا اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو بے شک اللہ تعالیٰ نے تم سے زمانہ جاہلیت کے عار اور آبا پر تفاخر کو ختم کر دیا ہے۔ لوگ بس 2 ہی قسم کے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو نیک متقی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں معزز ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نظر میں شقی اور ذلیل ہیں۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ معزز وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ آخری آیات میں بتایا گیا ہے کہ صرف لفظی اور ظاہری ایمان کا اعتبار نہیں بلکہ اللہ کے ہاں اس ایمان کے اعتبار ہے جو دلوں میں پیوست ہو جائے اور مومن کو اللہ کی راہ میں مال و جان کی قربانی پر آمادہ کر دے۔ سورہ قاف یہ سورۃ اسلام کے بنیادی عقائد پر مشتمل ہے۔ اسے عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ اور عیدین جیسے بڑے اجتماعات میں پڑھا کرتے تھے۔ یہ سورت بتاتی ہے کہ مشرکین کو دوسری زندگی اور انہی میں سے ایک انسان کے نبی بننے پر بڑا تعجب ہوتا تھا، حالانکہ محسوسات کی اس دنیا میں ایسے عجائبات اور مخلوقات کی کوئی کمی نہیں جن میں غور و فکر کر کے انسان اللہ کی بے پناہ قدرت کا ادراک کر سکتا ہے۔ ان سے پہلے قوم نوح، قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط، فرعون اور قوم شعیب بھی انہی کی طرح تکذیب کا راستہ اختیار کر کے ہلاکت سے دوچار ہو چکے ہیں۔ یہ صورت انسان کو اس کی مسئولیت کا احساس دلاتی ہے کہ انسان کے دل میں جو وساوس اور خیالات گزرتے ہیں ان تک کا اللہ کو علم ہے، اور اس کے ساتھ 2 فرشتے مقرر ہیں جو اس کے اعمال و اقوال کی نگرانی کرتے ہیں۔ جب موت آئے گی تو وہ انسان کے اعمال نامہ کو لپیٹ دیں گے اور پھر اسے میدان حشر میں اپنے اعمال کا حساب اور جواب دینا ہوگا۔ سورت کے اختتام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کی بیہودہ گوئی پر صبر کی تلقین اور صبح شام اللہ کی تسبیح اور عبادت کی تلقین کی گئی ہے۔ آخری آیت میں فرمایا گیا ہے، یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے اور تم ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو۔ جو ہمارے عذاب کی وعید سے ڈرے اسے قرآن سے نصیحت کرتے رہو۔ سورۃ الذاریات مکی ہے۔ اس سورت کے آغاز میں 4 قسم کی ہواؤں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچ ہے اور انصاف کا دن ضرور واقع ہوگا۔ پھر آسمان کی قسم کھا کر فرمایا کہ تم ایک متناقض بات میں پڑے ہوئے ہو، کل کے کافر ہو یا آج کے کافر، یہ سب کسی ایک بات پر متفرق نہیں۔ قیامت کے بارے میں قرآن اور صاحب قرآن کے بارے میں ان کے اقوال بالکل مختلف ہیں۔ پھر یہ صورت متقین کا اچھا انجام اور ان کے اعلیٰ صفات بھی بتاتی ہے کہ وہ نیک اعمال کرتے ہیں، رات کو کم سوتے ہیں، سحری کے وقت توبہ اور استغفار کرتے ہیں، ان کے اموال میں مانگنے والوں اور نہ مانگنے والوں دونوں کا حق ہوتا ہے۔ متقین کی صفات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت کے 3 دلائل ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلی نشانی زمین ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانی ہیں۔ زمین گول ہونے کے باوجود ایسے بچھا دی گئی جیسے کوئی بچھونا بچھایا جاتا ہے۔ اس میں آنے جانے والوں کے لیے راستے ہیں، اس میں میدان بھی ہیں، پہاڑ بھی، سمندر بھی، دریا بھی، گنگناتے چشمے بھی ہیں، اور لوہے، تانبے، سونا، چاندی، کوئلہ اور پٹرول جیسی خاموش معدنیات بھی۔ اس میں رب تعالیٰ نے وہ سب کچھ رکھ دیا جس کی انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ دوسری نشانی خود انسان ہے، جو کہ حقیقت میں عجائب میں سے سب سے بڑا عجوبہ ہے۔ کروڑوں اور اربوں انسانوں میں سے ہر ایک کی صورت، رنگ، چلنے کا انداز، لہجہ، آواز، طبیعت اور عقلی سطح مختلف ہے۔ اسے سننے، دیکھنے، بولنے، سوچنے، محسوس کرنے، سانس لینے، ہضم کرنے، خون کی گردش، رگوں کے پھیلاؤ اور اعصاب کا ایسا باریک اور محکم نظام دیا گیا ہے جس کے مقابلے جدید سے جدید ترین آٹومیٹک آلات کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ اس لیے فرمایا گیا ہے، اور خود تمہارے نفوس میں بھی نشانیاں ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں؟ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جو شخص اپنی تخلیق کے بارے میں غور و فکر کرے گا وہ جان لے گا کہ اسے پیدا کیا گیا ہے اور اس کے جوڑ اعضاء عبادت کے لیے نرم ہو جائیں گے۔ تیسری نشانی یوں بیان کی گئی ہے، اور تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں ہے۔ انسان کی زندگی اور اسباب زندگی کے فراہمی کا بہت زیادہ انحصار آسمان پر ہے۔ بارش برستی ہے جس سے زمین پر بسنے اور اگنے والی ہر چیز کو بشمول انسان زندگی حاصل ہوتی ہے۔ اگر سورج طلوع نہ ہو تو نہ کوئی کھیتی اگے، نہ کوئی جانور دودھ دے۔ ثابت ہوا کہ انسانی زندگی بارش کے برسنے اور شمس و قمر کے ظہور پر موقوف ہے۔ موسموں کا عدل بدل بھی انہی سے تعلق رکھتا ہے، جو کہ غلہ جات کو اگانے اور پکانے میں خاص تاثیر رکھتا ہے۔ پارہ نمبر 26 کی آخری آیت میں ان فرشتوں کا ذکر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمانوں کی شکل میں آئے تھے، اور آپ نے انہیں انسان سمجھتے ہوئے اپنی کریمانہ عادت کے مطابق بچڑا ذبح کر کے فوراً کھانا تیار کر لیا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔